السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، کس قدر اللہ کا فضل و کرم، ان کا انعام اور اکرام ہم پر اور آپ پر ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو آج ایک ایسی بابرکت محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس میں تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر ان حفاظ طلباء کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ ایسی محفلوں پر اللہ کی جانب سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے بھی آپ کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ بہت ہی پر نور اور بابرکت محفل ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ میرے محسن و کرم فرما حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا، میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے عزیز طلباء کی دعاؤں کی برکت سے ہی غالباً میرا وہ 3 ملکوں کا سفر ملتوی ہو گیا، جارڈن، بیت المقدس اور مصر۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کے درمیان میں آ کر۔ ایسا نورانی ماحول کہیں کہیں ملتا ہے۔ کل میں حضرت مولانا کے ادارے میں تھا، اشرف العلوم میں، بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ وہی پر نور مجلس آج پھر مجھے دستیاب ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے جن اہم امور کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے، بس دل کی گہرائیوں سے اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں حضرت کی ان نصائح کو برپا کرنے کا ارادہ کر لیں۔ کسی بات کو میں بڑے حسین انداز میں کہہ دوں اور آپ اس کو بہت سکون سے سن بھی لیں، لیکن کہنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے، سننے والے اس پہ عمل نہ کریں، تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ نے اس حقیقت کو نہایت سادہ لیکن بے پناہ دل نشیں انداز میں اس طرح کہا بھی ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی۔ آپ دیکھیں الفاظ کتنے سادے ہیں، لیکن اللہ والوں کی باتیں دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ان صفات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے جن امور کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا اور جو خصوصی ہدایات ہمیں اور آپ کو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دی ہیں، ان ہدایات پہ عمل کریں۔ مجھے حضرت کا حکم ہے کہ میں بھی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ آپ کو حق سننے کی سعادت بخشے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ کے ایک بہت پائے کے بزرگ عالم دین گزرے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کا بڑا فہم عطا کیا تھا. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ربط آیات قرآنیہ کا جو فہم اللہ نے حضرت کو عطا کیا اس کی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کی خدمت میں قرآن مجید کا درس لینے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر میں اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے اپنی ٹرین کی آمد کا انتظار کر رہا ہوں اور میری ٹرین آ جائے اور میں اپنا سامان لے کر ٹرین پہ چڑھنے لگوں، ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اگر مجھ سے کوئی پورے قرآن کا خلاصہ معلوم کرے تو ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے میں اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا. یہ حضرت لاہوری نے اپنے منتسبین، متوسلین اور شاگردوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی. پورے قرآن مجید کا خلاصہ 30 پاروں پر مشتمل ہے. قرآن مجید 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، 540 رکوعات اور 6000 سے زائد آیتیں ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ اس ہمہ ہمی کے عالم میں ہم اور آپ تو ایسے موقع پر کسی کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے. سیٹ حاصل کرنی ہے، سامان سیٹ کرنا ہے، چڑھ رہے ہیں ٹرین پہ، کوئی خیریت معلوم کرے تو گفتگو کرنا بھی اور خیریت کا جواب دینا بھی ہم اور آپ پسند نہیں کرتے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ اگر میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں اور مجھ سے اس موقع پر کوئی پورے قرآن مجید کا خلاصہ معلوم کرے تو میں اس کو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے بتا دوں گا. ہے نا عجوبہ؟ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ سے جب یہ بات آپ کے متوسلین اور منتسبین اور شاگردان رشید نے پوچھی، سنی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں بھی آپ بتا دیجئے کہ اس ہمہ ہمی کے عالم میں اس مختصر سے وقت میں آپ قرآن مجید کا مکمل خلاصہ، پورے قرآن مجید کا خلاصہ آپ کن الفاظ میں بتائیں گے، ہمیں بھی سنا دیجئے. تجسس پیدا ہوتا ہے نا ایسی باتوں سے، اور غالباً تجسس پیدا کرنے کے لیے ہی حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے یہ بات اپنے شاگردوں کے سامنے کہی. تو جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں بھی بتائیے اس مختصر سے وقت میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ کن الفاظ میں بتائیں گے، حضرت لاہوری کا جواب ان کانوں سے ہی نہیں، دل کو کشادہ کر کے دل کے کانوں سے آپ سنیں اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ قرآن مجید کا، پورے قرآن مجید کا خلاصہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. تیار ہیں اس کے لیے؟ یہ قرآن مجید کی نسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے تو دل میں میرے بات آئی کہ سب سے پہلے آپ کو حضرت لاہوری علیہ الرحمن کے حوالے سے پورے قرآن مجید کا خلاصہ یاد کرا دوں. حضرت نے فرمایا کہ میں وہاں اس موقع پر یہ کہہ دوں گا، اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ. اتنی بات تو ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے کہی جا سکتی ہے نا. آپ لوگ بڑی خاموشی سے سننے کے عادی ہیں. نظام آباد نام ہے اس شہر کا، یہاں سبحان اللہ کہنے پر شاید جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ کہ اگر ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا تو جی ایس ٹی لگ جائے گی. میرے ایمان والے بھائیوں، سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی. ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا. تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے یا جی ایس ٹی لگتی ہے؟ درخت لگتا ہے. تو اتنی خاموشی سے بھی نہ سنیے، مجھے محسوس کرائیے کہ آپ
باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے پورے قرآن کا خلاصہ ان الفاظ میں بتا دوں گا، اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہی ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ اس وقت آپ کو یاد کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے، متعلقین کو آپ بتائیں، پورے نظام آباد شہر میں ایک ایک گھر میں یہ دعوت پہنچائیے، تاکہ کم از کم قرآن کریم کی جملہ تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ تو ذہن میں آ جائے۔ کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ کے ہاں ہر گھر میں قرآن مجید ہوتا ہے، سب لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، جیسے بھی تھوڑا کم زیادہ جو بھی سلسلہ ہے، یہ بتائیے کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے؟ کیا بتانے کی پوزیشن میں ہیں اور آپ؟ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کے اس ارشاد کے تناظر میں آپ کم از کم پورے قرآن مجید کا خلاصہ تو بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور رسول کی اطاعت کرو اور ایسی اطاعت کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور مخلوق کی خدمت کرو اور ایسی خدمت کرو کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے ارادہ ہو اس سے داخل ہو جانا۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ ذہن میں محفوظ ہو گیا تو میں قدرے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید سب سے بہتر راستہ بتاتا ہے۔ بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ایک مقام پہ جانے کے بڑا اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، ٹوٹا راستہ ہے، تنگ راستہ ہے، بہت سارے راستے ہیں۔ یہاں سے حیدرآباد جانے کے، کسی بھی مقام پہ جانے کے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کس راستے کو منتخب کریں گے جانے کے لیے؟ وہی راستہ جو سب سے بہتر ہو، وہی راستہ جو سب سے کشادہ ہو، وہی راستہ جس پہ روشنی ہو، وہی راستہ جو بالکل برابر ہو، اسی راستے کو منتخب کریں گے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ قرآن کی خاصیت ہے، سب سے بہتر راستہ بتاتا ہے قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے بہتر راستہ ہے، اس راستے کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ تو جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے، اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، عبادت اس کی پورے اخلاص کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک، وہ اکیلا ہے اور بالکل اکیلا ہے۔ اس کی عبادت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ بہت کلیئر بات ہے اسلام کی کہ وہ کسی معبود کو تسلیم ہی نہیں کرتا اللہ کے سوا، اور عبادت کے عنوان سے کیا جانے والا کوئی بھی عمل وہ غیر اللہ کے لیے ثابت ہی نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ ہر نماز میں، التحیات میں، تشہد میں ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں جو زبان سے ادا کی جائیں، تمام فعلی عبادتیں جو بدن سے، اعضاء اور جوارح سے ادا کی جائیں، تمام مالی عبادتیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی اور اس کا مستحق ہے ہی نہیں۔ زبان سے عبادت، بدن سے عبادت، مال سے عبادت، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ احادیث صحیحہ میں اللہ کا یہ وعدہ مذکور ہے کہ اللہ کا بندوں کے ذمے حق ہے
کہ اس کو معبود حقیقی مان کر اس کی عبادت کریں اور کسی طرح کا کوئی شرک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اور آپ کے ذمے۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کا اللہ نے اپنے ذمے حق یہ لے لیا ہے کہ ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ کا حق ہم اور آپ ادا کریں کہ عبادت شرک نام کی کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو، شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک والے عمل سے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یہ وہ پاپ ہے، یہ وہ جرم ہے جسے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کیا جائے اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ کسی بھی زاویے سے اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک نہ ہونے پائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تمام مفسرین نے وضاحت کی ہے یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایمان ایسا ہو کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا یہ حق ادا کر دیا تو تمہارا حق جو ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ ہم ادا کر دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری مغفرت کر دیں گے اور جنت میں داخلہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس طرح قبول فرمائے کہ بس وہ راضی ہو جائیں ہم سے، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ ایسی بھی عبادت کوئی عبادت ہوئی جس سے اللہ بجائے راضی ہونے کے ناراض ہو جائیں، اللہ کو عبادت کے ذریعہ راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا حصہ ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہے اور اطاعت کر کے ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جب کبھی کسی رسول کو مبعوث کیا، ہم نے رسولوں کو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے حکم الہی سے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی اطاعت کر کے راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کر کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میں قرآن مجید کے 6 پارے میں موجود سورۃ المائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے، وہ آپ کو آیت یاد بھی ہے، اس کا مضمون بھی آپ کو یاد ہے، ذرا دیکھیں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا۔ وہ آرڈر میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اس کے اولین مخاطبین صحابہ اور ان کے توسط سے قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب ہیں۔ ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر کو پورا کریں گے تو ان کی عبادت ہو جائے گی، وہ راضی ہو جائیں گے۔ ان کا آرڈر یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا۔ کتنے کام بتائے ہیں؟ 4 نماز سے پہلے۔ پہلا کام ہے چہرہ دھونا، دوسرا کام دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، غایت مغیّہ میں داخل ہے یہاں۔ اب یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے جو ہمارے طلبہ ہیں یہاں پنجم میں، شرح میں تعمیل تو پڑھ لی ہوگی انہوں نے، تو سمجھ گئے ہوں گے یہ لوگ۔ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے یا پورے سر کا؟ پورے سر کا کرنا پڑ جاتا مسح اگر
رؤوس کے ساتھ میں با نہ لگا ہوتا، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ کا اگر آرڈر ہوتا تو پھر پورے سر کا مسح کرنا ہوتا، ایک بال بھی چھوٹ جاتا تو مسح نہیں ہوتا، اور یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو ان کی رحیمی دیکھو، رب العالمین کا نظام دیکھو، انہوں نے کہا کہ پورے سر کا نہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ با لگا دیا ہے، اس با نے اس کو مخصوص کر دیا کہ سارے سر کا مسح مطلوب نہیں ہے، کچھ سر کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے 4 طبقوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے معتبر طبقہ فقہ حنفی ہے، انہوں نے تعین کر دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے تناظر میں چوتھائی سر کا مسح آپ کر لیں گے، فرض پورا ہو جائے گا، اللہ کا آرڈر پورا ہو جائے گا۔ اور چوتھا آرڈر یہ ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، ٹخنے بھی شامل ہیں دھونے میں۔ یہ اتنے اہل ایمان موجود ہیں ہمارے سامنے الحمدللہ، کسی ایک ایمان والے نے اللہ کے اس حکم کو مانا نہیں جیسے قرآن میں مطلوب ہے۔ آپ لوگ روزانہ وضو کرتے ہیں، ہم بھی وضو کرتے ہیں، کبھی اللہ کی بات مانی آپ نے وضو کرنے میں؟ نہیں مانی۔ اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھو پانی لو اور پانی لے کر اپنے چہروں کو دھو۔ کبھی آپ نے ایسا وضو کیا کہ پانی لے کے ڈائریکٹ آپ نے اپنے چہروں کو دھو لیا ہو؟ کبھی ایسا وضو کیا آپ نے؟ کبھی نہیں کیا۔ قرآن میں آپ کے لیے اللہ کا حکم موجود ہے کہ تمہیں نماز کے لیے تیاری کرنے میں اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو وضو کرو، اور وضو کا آغاز اللہ کا حکم ہے کہ پانی لو اور اپنے چہروں کو دھو۔ کبھی آپ نے ایسا وضو کیا؟ اللہ کی بات مانی آپ نے کہ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوں اور پانی لے کے ڈائریکٹ آپ نے پہلے وضو میں اپنا چہرہ دھو لیا ہو؟ آپ نے کبھی وہ بات نہیں مانی جو قرآن میں لکھی ہے۔ مانیں گے لیکن تھوڑا تاخیر سے مانیں گے۔ چہرے دھونے سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ 3 کام کریں اور ضرور کریں، اور ہر صاحب ایمان اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے، اللہ کا حکم ماننے سے پہلے 3 کام ضرور کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتے ہیں۔ میاں ہاتھوں کو دھونا ہی تھا تو کم سے کم ایک کام فارغ کر دیتے، بجائے گٹوں تک دھونے کے آپ اپنا پورا ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیتے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ وضو میں پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتے ہیں، اب بھی چہرہ دھونے کے لیے تیار نہیں، کلی کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کی، مسواک، منہ کی صفائی کی، اور ابھی بھی چہرہ دھونے کے لیے راضی نہیں، ابھی بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ جب یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تب آپ اللہ کا حکم شروع کرتے ہیں، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دھو۔ تو چہروں کو دھونے سے پہلے آپ یہ 3 کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے رسول کی اطاعت کر کے ان کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کر کے ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی پانی لے اور چہرہ دھونا شروع کر دے تو رسول کیسے راضی ہوں گے؟ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی اطاعت حکم الہی کی بنیاد پر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب رسول کی اطاعت کرو، تو ان کی اطاعت کرنے کے لیے آپ نے یہ 3 کام پہلے کیے۔ رسول کو بھی راضی کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی سنت ہے۔ چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا سنت ہے، چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا، مسواک کرنا سنت ہے، چہرہ دھونے سے پہلے ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے۔ تو سنت پہ آپ نے پہلے عمل کیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ ایک آدمی آئے اور آپ سے یہ کہے کہ میاں ہمارے لیے قرآن بہت کافی ہے۔ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن بہت کافی ہے، پانی لیں گے اور چہرہ دھونا شروع کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلے ان 3 کاموں کو انجام دیں۔ احکام کی مصالح، یعنی جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس کا ریزن، اس پہ
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑا کام کیا ہے، اور اتنا بڑا کام کرنے کے بعد لکھتے یہ ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہی ہو جو ہم نے سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کی مصلحتیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک عقل کی رسائی ہے ذرا اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے یہ 3 کام اپنی امت کو عطا کیوں کیے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ کو پابند بنایا؟ نبی نے کہا کہ میری سنت ہے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو، اس کے بعد کلی کرو، اس کے بعد ناک پہ پانی ڈالو، پھر اللہ کا حکم شروع کرنا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ 3 کاموں کو برپا کرنے کے بعد اللہ کا حکم شروع کرنا۔ دیکھیے ہر پانی سے وضو نہیں ہو جاتا، یا جس پانی سے چاہیں وضو ہو جائے گا۔ چینی کا عمدہ قسم کا سفید شربت تیار رکھا ہے آپ کے گھر میں، کیا اس شربت سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے، جس پانی کی 3 صفتیں صحیح ہوں اسی پانی سے وضو ہوگا۔ جس پانی سے وضو ہوگا، جس پانی سے اللہ کا حکم پورا ہوگا، جس پانی سے وضو کرنے کے نتیجے میں اللہ راضی ہوں گے، جس پانی سے وضو کرنے کے نتیجے میں عبادت والا عمل وجود میں آئے گا، وہ ہر پانی نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے جس کی 3 صفات درست ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا رنگ صحیح ہو، رنگ گڑبڑ ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذائقہ صحیح ہو، ذائقے میں گڑبڑی ہے تو اس پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس پانی کی بو صحیح ہو، اگر بو صحیح نہیں ہے تو پھر اس پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں، کروڑوں درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے حکم الہی پر عمل کرنے سے پہلے پانی کے چیک اپ کے لیے اپنی 3 سنتیں اپنی امت کو عطا کر دیں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے تو پانی ہاتھوں میں لیں گے، پانی کے رنگ کا چیک اپ ہو گیا، اور جب آپ کلی کریں گے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے تو پانی کا ذائقہ معلوم ہو گیا، اور جب نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ اس پانی کو ناک میں چڑھائیں گے تو پانی کی بو کا پتہ چل گیا۔ جب پانی کے 3 چیک اپ صحیح ہیں تو میرے مصطفیٰ کا حکم ہے کہ اب اللہ کا حکم شروع کرو، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ تبھی آپ اللہ کا حکم ڈائریکٹ نہیں مانتے کہ صاحب پانی لیں اور وضو چہرہ دھو کر شروع کریں، حالانکہ قرآن میں لکھا یہی ہے کہ اپنے وضو کا آغاز چہرہ دھونے سے کرو، اپنے وضو کی شروعات اپنے چہروں کے دھونوں سے کرو، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم بعد میں پورا کرنا بڑا اہم کام ہے۔ وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، اور نماز نہیں تو جنت نہیں۔ یہ وضو کوئی معمولی کام تھوڑی نہ ہے، یہ وضو کو ہلکے میں مت لینا، بڑا اہم عمل ہے۔ ڈاکٹر اگر کسی اہم آپریشن کی تیاری کرتا ہے تو کیا ڈائریکٹ نشتر لگا دیتا ہے؟ رپورٹیں مانگتا ہے کہ یہ چیک اپ کرا کے لاؤ، یہ چیک اپ کرا کے لاؤ۔ اگر رپورٹیں صحیح ہوں گی تو پھر ہم اتنا بڑا آپریشن کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے وضو والے عمل کو برپا کرنے کے لیے کہ وضو کا عمل صحیح ہو جائے، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ 3 چیک اپ اپنی سنتوں کے حوالے سے دے دیے ہمیں اور آپ کو۔ ان پر جتنا درود بھیجے وہ کم ہے، ان پر جتنا سلام بھیجے وہ کم ہے، کہ انہوں نے ہماری اور آپ کی کتنی اچھی رہبری کی، کتنی بہترین رہنمائی کی کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلوا کر پانی کا رنگ چیک کرا دیا، کلی کروا کے پانی کا ذائقہ چیک کرا دیا، اور ناک میں پانی چڑھوا کر پانی کی جو بو ہے وہ چیک کرا دی۔ اب رسول علیہ السلام کا حکم ہے کہ اب اللہ کا حکم پورا کرو۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، اور رسول کی اطاعت کرنی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔
یہ قرآن کے خلاصے پہ بھی گفتگو چل رہی ہے۔ پھر مخلوق کی خدمت، یہ اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، مخلوق کی خدمت، مخلوق کی عظمت، مخلوق کی اہمیت، مخلوق کی خدمت کر کے اسے بھی راضی کرنا ہے۔ بعض لوگ مخلوق کی خدمت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور مخلوق میں انسان ہی نہیں بلکہ اور جانور جو فقہی اعتبار سے بالکل ناپاک ہیں، چاہے وہ کتا اور خنزیر ہی کیوں نہ ہو، خدمت الگ ہے، فقہی مسائل الگ ہیں۔ کتے کا لعاب آپ کے بدن پہ لگ جائے تو آپ کا بدن ناپاک، کتے کا لعاب آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک، یہ فقہی مسائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی کتا پیاسا اور بھوکا ہے تو اس کی خدمت کرنا آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ تو فقہی مسائل الگ ہیں اور خدمت کے مسائل الگ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیٹ میں سب کچھ جو کچھ بھرا ہے نا، وہ پاک ہے یا ناپاک؟ سارا ناپاک ہی تو ہے، غلاظت ساری اندر ہی بھری ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں مسجد جانا ہے، اسی غلاظت کے ساتھ میں سارے کام کرنے ہیں۔ باہر نکل آئے تو ناپاک، جب تک اندر ہے اس کا حکم الگ ہے، باہر نکلے اس کا حکم الگ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ فقہی مسائل الگ ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ یہ قرآن مجید میں مخلوق کی خدمت کرنے کی بڑی سخت ہدایات موجود ہیں۔ تو ذرا میرے ساتھ میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا خلاصہ کہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید کا مکمل خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو عبادت سے کہیں، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا۔ پورے نظام آباد کے ایک ایک گھر میں یہ دعوت پہنچنی چاہیے۔ آپ اس کی تبلیغ کریں، ہر متعلق کو بتائیں، سبق سن کے جائیں، گھر میں بچوں کو اس بات کو بتائیں کہ دیکھو آج ہم حضرت لاہوری، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ قرآن کا مکمل خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ سیکھ کر کے آئے ہیں۔ اس کو رٹو اور یاد کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ کلام 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں نازل ہوا۔ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل ہوا۔ مکی زندگی، مدنی زندگی، دونوں کے حوال بالکل الگ الگ ہیں۔ قرآن میں اگر کوئی قصہ مذکور ہے، اس قصے میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ جب میں مصر گیا 2018 میں بھی سفر کیا میں نے، 2019 میں بھی، تو میں نے مدینۃ الخلیل جو کنعان ہے، یہ بیت المقدس سے تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے کنعان، بڑا قدیم شہر ہے یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے تھے۔ تو کنعان سے میں نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کی، تلاوت کے ساتھ بھی اور اس کے فہم کے ساتھ بھی، کہ یوسف علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے اور اس کنعان سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے وہ جنگل ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ پھر وہاں سے آپ کو مصر لے جایا گیا، وہاں آپ کو بیچا گیا۔ تو کنعان مدینۃ الخلیل سے میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا اور مصر میں جا کے اس کو مکمل کیا۔ اور جب دوسری مرتبہ گیا تو پھر میں نے یہی عمل جاری کیا۔ تو بہت کچھ حالات سمجھا دیتے ہیں، مقامات بھی بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو قصے ہیں، ان قصوں میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا بے پناہ سامان موجود ہے۔ قرآن کے قصے برائے قصے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے قصے برائے ہدایت ہیں۔ 1000 آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں قصوں کی نازل کی ہیں۔ قرآن مجید میں قصوں کی 1000 آیتیں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآنی قصوں کی اہمیت کیا ہے۔ قصے یوسف تو بڑا طویل ہے، اتنا مربوط، اتنا مسلسل، اتنے طویل انداز میں اللہ نے کسی نبی کا، کسی رسول کا قصہ قرآن میں بیان نہیں کیا جتنے مسلسل اور مربوط اور مطول انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مذکور ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سے 2 یا 3 باتیں میں بڑے اختصار کے ساتھ، آپ دیکھیں اس میں کس قدر ہدایت ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ان باتوں کو حالات حاضرہ کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ایک جملہ یاد کیجئے، اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے منصوبے کو تدریج کے ساتھ نہایت خفیہ انداز میں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ عربی زبان میں اس کا نام ہے مکر۔ ہماری اردو زبان میں تو لفظ مکر جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ مکر خفیہ تدبیر کے لیے مستعمل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے منصوبے کو نہایت خفیہ انداز میں تدریج کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ ایسی تدبیر کرتے ہیں۔ قصے یوسف کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ درس قرآن سے متعلق ہیں۔ یہ قرآن کی نسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے تو آپ دیکھیں اللہ کے منصوبے کیسے مکمل ہوتے ہیں اور کیسے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ قمیص میں نے بھی پہن رکھی ہے اور قمیص آپ نے بھی پہن رکھی ہے۔ چلیے قمیص پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلا دینا۔ معاشرتی زندگی کا تعارف اور معاشرتی آئلی زندگی کی اہمیت میں لباس کے حوالے سے آپ کو عرض کروں گا قرآن کے تناظر میں انشاءاللہ۔ لیکن ابھی کرتے کی بات سنیں۔ یہ کرتا ہم نے اور آپ نے پہن رکھا ہے، یہ پیرہن ہے ہمارا اور آپ کا۔ یوسف علیہ السلام نے جو قمیص پہنی تھی، یوسف علیہ السلام کی قمیص کا سورہ یوسف میں قرآن مجید میں 3 زاویوں سے تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کا۔ کتنے زاویوں سے؟ 3 زاویوں سے۔ ایسا سنیں کہ آج آپ یہ پورا درس قرآن محفوظ کر کے جائیں انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنعان سے لے جا کے یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ انسانی تدبیر یہ کی انہوں نے اپنے اختیار میں آ کر کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی اور یوسف کی قمیص اتار کے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک جانور ذبح کر کے اس کے خون سے قمیص یوسف کو، پیراہن یوسف کو اس خون میں لت پت کیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو وہ سارے بھائی خون میں لت پت اس قمیص کو لے کر روتے دھوتے اپنے ابا کے پاس پہنچے، کنعان میں آئے۔ یعقوب بوڑھے ہیں، 12 بیٹوں کے باپ ہیں۔ کہا کہ ابا جو خطرہ تھا وہی ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ کھا گیا یوسف کو بھیڑیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ ہے ان کی قمیص۔ دم کذب لے کے ان کی قمیص پہ آئے، جھوٹا خون لگا کے لائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ کہی، بڑا سمجھدار تھا وہ بھیڑیا جو میرے بیٹے کو کھا گیا اور اس کی قمیص کو سلامت چھوڑ گیا، ہے نا؟ اشارے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی باتوں میں۔ بڑا سمجھدار تھا وہ بھیڑیا جو میرے بیٹے یوسف کو کھا گیا، اس کی قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ قمیص سلامت ہے، کہیں سے نہیں پھٹی۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے اپنے نفس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں نے صبر جمیل اختیار کیا ہے، اور جو تم بیان دے رہے ہو تمہارے بیان پر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے صبر جمیل کی تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں بندوں کے سامنے کوئی شکوہ اور شکایت نہ کی جائے، جو کچھ کہنا ہے اپنے اللہ سے کہو۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، مجھے جو کچھ کہنا ہے، مجھے جو اپنا دکھڑا بیان کرنا ہے، مجھے جو اپنا غم بیان کرنا ہے، وہ اپنا دکھڑا اور اپنا غم میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں، بندوں سے کچھ نہیں کہتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کے سامنے پریشانیاں بیان کرتے کرتے یہ کہتے ہیں
پریشانیاں سناتے سناتے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صبر اختیار کر رکھا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر وہ شکوے بندوں کے سامنے کر رہے ہو تو وہ صبر جمیل بن ہی نہیں سکتا۔ صبر تو وہ صبر جمیل بنتا ہے جس میں کوئی شکوہ بندوں کے سامنے نہ کیا جائے، جو کچھ کہنا ہے اپنے اللہ سے کہو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ قمیص یوسف نے کچھ کام کیا کہ نہیں کیا؟ بھائیوں کا جو کریہ اور برا منصوبہ تھا اس کا راز منکشف تو کر دیا، لیکن ابا یعقوب ابھی بالکل خاموش ہیں۔ یہ قمیص یوسف کا ایک کارنامہ قرآن نے بیان کیا ہے، توجہ ادھر نہیں ہو پاتی قصے یوسف کو سنتے اور سناتے ہوئے۔ پھر دوسرا مرحلہ قمیص کا دیکھیے گا، میں پورا قصہ آپ کو نہیں سنا رہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ دیا گیا اور عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنی بیوی کو آرڈر دیا، اکرمی مثواہ، اچھی جگہ پہ رکھنا، اچھے محل میں اچھا روم دینا ان کو، کسی بھی زاویے سے اس بچے کا کوئی توہین آمیز رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں پوری عزت کے ساتھ میں ان کا اکرام کرتے ہوئے ان کو رکھو اپنے گھر میں۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو آپ کے علم میں ہے قرآن کے حوالے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں میں بند کر کے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کے اوپر آمادہ کرنا چاہا ہے عزیز مصر کی بیوی نے، اور آپ ہیں کہ اپنے آپ کو برے کام سے بچانا چاہتے ہیں۔ تقوی و طہارت کی صفات کے ساتھ آپ آگے بھاگے، دروازے کھلتے جا رہے ہیں اور یوسف ان دروازوں سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آخری دروازے کے باہر نکلے ہی تھے کہ باہر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا جس نے یوسف کو خریدا اور عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا، اور پیچھے سے اہلیہ پہنچی۔ دروازے کے باہر شوہر کھڑا ہے، زبان ہی نہیں بولتی، چہرے بھی بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ زبانیں ہی نہیں بولتی، انسانوں کا وجود اور ان کی حیت قضائیہ بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ پریشانی کے عالم میں دونوں باہر نکلے۔ عزیز مصر کی بیوی نے فوراً پاک صاف یوسف پر الزام لگا دیا۔ کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی اے عزیز مصر جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کرے؟ کون ہے یوسف کا جو وہاں بچائے گا یوسف کو؟ مصر کی سرزمین پر بنو اسرائیل کے اکیلے چشم و چراغ ہیں یوسف، نہ کوئی حمایتی، نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی سفارش کرنے والا، اکیلے یوسف ہیں مصر کی سرزمین پر، باقی تو آپ کا پورا خاندان کنعان میں موجود ہے۔ بیوی الزام لگا دے تو کون بچائے گا؟ پیراہ نے یوسف کی کارکردگی دیکھیے، ایک معصوم سا بچہ گہوارے میں پڑا ہے اور اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کر دی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یوسف پاک دامن ہے اور عزیز مصر کی بیوی مجرم ہے، اور یہ بھی نہیں کہا اس بچے نے کہ عزیز مصر کی بیوی پاک دامن ہے اور یوسف مجرم ہے۔ بچے نے قانون سنایا اللہ کی طرف سے، کون پاک دامن ہے کون مجرم ہے یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو پیراہن یوسف پھٹا کدھر سے ہے، یوسف کی قمیص کدھر سے پھٹی ہے یہ دیکھو۔ اگر وہ قمیص سامنے سے پھٹی ہے، اگر پیراہن یوسف کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے اور عزیز مصر کی بیوی پاک دامن ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، آیات پڑھوں گا تو وقت لگے گا۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ قمیص ان کی پیچھے سے اگر پھٹی ہے تو پھر یوسف پاک دامن ہیں اور ان کی بیوی عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ خطا کار ہے، وہ مجرمہ ہے۔ پیراہن یوسف کو دیکھا گیا تو وہ آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف تو پاک دامنی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، اور یہ عزیز مصر کی بیوی تعاقب کر رہی تھی، پیچھے سے پکڑ پکڑ کے روکنا چاہتی تھی۔ اسی پکڑ میں ان کا جو دامن پیچھے کا ہے قمیص یوسف وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور دوسری بار قمیص یوسف نے یہ ثابت کر دیا کہ مجرم یوسف نہیں ہے بلکہ مجرم
عزیز مصر کی بیوی ہے، اللہ جس سے جو کام لے لیں، پیراہن یوسف سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ ذرا تیسرا زاویہ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے، اللہ کی تدبیر حالات سے کبھی پریشان نہ ہونا۔ آج کے نامساعد حالات کے تناظر میں قصے یوسف کا یہ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعض مرتبہ کسی بڑے مقصد تک پہنچانے کے لیے ہمارے اللہ بہت نامساعد اور بہت ہی مشکل ترین رہ گزر سے اپنے بندے کو گزارتے ہیں۔ بے پناہ پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت دور بڑی منزل تک جانا ہے، تو حالات کی نامساعدت سے کبھی پریشان نہ ہونا۔ اس کے پیچھے اللہ کی کون سی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہے وہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ ان کو معلوم ہے جو آپ کے مٹانے کے در پہ ہیں۔ رزلٹ آتے آتے وقت لگتا ہے۔ اگر ایسے ہی ظلم و ستم کی بنیاد پہ قوموں کو ختم کر دیا جاتا، بنو اسرائیل کو مٹا دیا جاتا، ایک قوم کو مٹا دیا جاتا طاقت کی بنیاد پر، تو فرعون کے بعد بنو اسرائیل کا ایک بیج بھی آج باقی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہے اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ظلم اور تشدد اور جبر اور استبداد کے نتیجے میں قومیں نہیں مٹا کرتی۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے۔ یہ قصے یوسف اللہ نے اپنے نبی کو مکی زندگی میں سنایا کہ میرے محبوب آپ بہت دشوار گزار حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کے ماننے والے صحابہ کو بے پناہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ حضرت خباب کو دہکتے ہوئے شعلوں پہ ڈال دیا گیا، بلال حبشی کو رات میں زنجیروں سے مارا جاتا، سلاخوں سے پیٹا جاتا، بدن پھٹ جاتا، اور پھر دوپہر میں مکۃ المکرمہ کے سلگتے ہوئے سنگریزوں پہ ان کو ڈال دیا جاتا، پتھر میں بہت بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا۔ ان نامساعد حالات سے میرے مصطفیٰ کے صحابہ گزر رہے ہیں، اور انہی نامساعد حالات میں اللہ نے یہ سورہ یوسف نازل کر دی۔ میرے محبوب آپ اپنے صحابہ کو یہ سورہ یوسف سنائیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ یوسف کتنے مشکل ترین حالات سے گزر کے مصر کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے تھے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے تو آپ کو علم میں یہ بات ہوگی کہ آپ کے بھائیوں نے کئی سفر کیے تھے آپ سے غلہ لانے کے لیے، غذائیں حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ایک وقت وہ آیا آخری سفر میں وہ راز منکشف ہو گیا کہ یہ وہی یوسف ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ قرآن میں اس پہ پوری تفصیلی بحث موجود ہے۔ میں قمیص یوسف کا تذکرہ تیسرے زاویے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا تعارف ہوا، ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ ہم نے جس یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا اس کے سامنے 3 مرتبہ بھکاری بن کے آ چکے ہیں، اللہ نے اس کو سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا ہے۔ بڑے شرمندہ ہوئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر 2 صفات کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے، جو اپنے اندر تقوی کو باقی رکھے اور صبر کو اپناتا رہے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ 2 صفات بڑی اہم ہیں۔ وَمَن يَتَّقْ، جو تقوی اپنے اندر پیدا کرے، وَيَصْبِرْ، اور جو صبر کو اپنا لے، صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کے بدلے کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ تقوی ہے جو زلیخا کامیاب نہ ہو سکی، اور یہ صبر ہے کہ ہر مشکل ترین گھاٹی کو بڑے سکون کے ساتھ میں آپ عبور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تقوی کسی گناہ کے قریب نہ جائیں، اور صبر ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر ظلم، ہر جبر، ہر استبداد کو برداشت کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا انقلاب رونما کریں گے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں۔ اسباب کو ضرور اختیار کیجیے، اسباب کے درجے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعارف کے بعد اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دی، اور یہ کہا کہ 40 سال کا طویل ترین عرصہ گزر گیا، والد محترم میری یاد میں روتے روتے
آنکھیں ان کی پتھرا گئیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں غم یوسف میں، یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے۔ بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو گے تو سارا مضمون ہمارا بکھر جائے گا، مجھے دیکھو تھوڑی دیر کے لیے، باتیں آپ کی بھی سمجھ میں آئیں گی۔ میں اتنی آسان زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس مضمون کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص دی کہ بھائیوں میری قمیص لے جاؤ، ابا حضور کے سر پہ ڈال دینا۔ ان کی آنکھیں پتھرا گئیں میری یاد میں روتے روتے، یہ قمیص لے جاؤ اور لے جا کر میرے ابا کے سر مبارک پر ڈال دینا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جیسے ہی ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کو لے کر، یوسف کے بھائی پیراہن یوسف کو لے کر جیسے ہی مصر سے چلے تو کنعان میں بیٹھے ہوئے بوڑھے یعقوب اعلان کر رہے ہیں، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لأجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 40 سال کا عرصہ ہو گیا، کبھی یوسف کی خوشبو نہیں آئی، اور اتنے طویل عرصے کے بعد جب ان کے بھائی ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن اور آپ کی قمیص لے کر جیسے ہی چلے مصر سے، ویسے ہی کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو آ گئی۔ لوگوں نے پھر آپ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہا، قرآن میں موجود ہے، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، بہت پرانی بھول میں ہیں آپ، کہاں رکھے یوسف، اتنا طویل عرصہ گزر گیا اور آپ یوسف کو ابھی بھی نہیں بھولے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بوڑھے یعقوب علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ آج نہیں تو کل میرا بیٹا یوسف مجھے ملے گا ضرور، کیونکہ بچپن میں اس نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو اسے بھیڑیا نہیں کھا سکتا۔ وہ یعقوب کی، اسحاق کی اور ابراہیم کی وراثت کا وارث ضرور بنے گا، اسے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا؟ انہیں یقین تھا۔ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا وہاں سے چلا، کنعان میں لایا گیا۔ ان کے بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب اس پیراہن یوسف کو، اس قمیص یوسف کو اپنے بوڑھے باپ کے سر پہ ڈالا جن کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، وہ کرتا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب کے سر پہ پڑا، قرآن کا بیان یہ ہے فَارْتَدَّ بَصِيرًا، وہ آنکھوں والے ہو گئے۔ میں یہاں پہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے جو بتانا چاہتا تھا، ان قمیص کے 3 قصوں کو سنا کے اب اس کا نتیجہ دیکھیے۔ جب حضرت یعقوب کو مصر سے اس قمیص کی بو آ سکتی تھی، تو جب کنعان میں پڑے تھے یوسف، وہاں سے آپ کی قمیص لے کے بھائی چلے ہیں، تو خوشبو کیوں نہیں آ گئی؟ یہ تو بہت قریب تھا، 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کنعان تو کنعان سے مصر سینکڑوں میل دور ہے، وہاں سے خوشبو آ گئی 40 سال کے بعد، جب یوسف علیہ السلام کو کنعان میں صرف 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، وہاں سے ان کے بھائی ان کی قمیص لے کر چلے تھے، تو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ مفسرین نے لکھا ہے خوشبو اس وجہ سے نہیں آئی کہ اگر کنویں کے اندر ڈالے جانے والے یوسف کی خوشبو اس کرتے کے ساتھ مل جاتی یعقوب علیہ السلام کو، تو شفقت پدری جوش میں آ جاتی اور آپ کنعان سے چل کر اپنے بیٹے یوسف کو کنویں سے ضرور نکال لیتے۔ اگر یہ خوشبو آ جاتی تو یوسف کو لے کر کنعان میں بوڑھے باپ ضرور آ جاتے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کنعان میں بوڑھے باپ یعقوب لے آتے، تو پھر بتائیے کہ یوسف مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے۔ تو ابھی خوشبو کا نہ آنا یہ یوسف علیہ السلام کے درجات عالیہ کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا، خوشبو آ جانا۔ اللہ رب العزت نے خوشبو پہنچائی نہیں، اور مصر میں جب آپ کے کرتے کے حوالے سے آپ کی عفت کو ثابت کیا گیا، تب بھی کرتے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک نہیں پہنچی۔ لیکن جب اللہ کا خفیہ منصوبہ پورا ہو گیا،
جب اللہ کا خفیہ منصوبہ پورا ہو گیا، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور کیا چاہیے تھا؟ جب خفیہ منصوبہ پورا ہو گیا اور یوسف علیہ السلام اس مقام پر فائز ہو گئے جس کا اشارہ اللہ نے خواب میں ان کو بچپن میں دے دیا تھا، تو اللہ نے راز ظاہر کر دیا۔ پیراہ نے یوسف کو لے کے چلے ہیں مصر سے، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نامساعد حالات سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، اسلام پر جمے رہنا ہے۔ جیسا کہ حضرت والا نے بہت مفید ایک مثال دے کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا، ڈوبنے والی چیز کو ساتھ میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، ایک ایسی چیز جو پانی میں تیر رہی ہے اسے پکڑ لو گے تو تم بھی بچ جاؤ گے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب الہی ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، قرآن باقی تھا، قرآن باقی ہے، اور قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ ہماری اور آپ کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بس جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی محفوظ کتاب سے وابستہ کر لیں گے، اللہ نے ان کی بھی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ جو اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جائیں گے، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ ہمیں پوری زندگی اپنی کتاب سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علم کی مجلس میں مجھے ایک بات قصے یوسف میں اور یاد آ گئی، اس کا تذکرہ کر دوں۔ بہت کام کی بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ جب انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو اپنی خاندانی عظمت کا تذکرہ ضرور کر دیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی ایم پی کا بیٹا، کسی ایم ایل اے کا بیٹا اسکوٹی لے کے جا رہا ہو، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پولیس نے اسے پکڑ لیا ہو، جیل بھیجنے کی تیاری ہو، تو کیا ایسے موقع پر وہ بیٹا اس کو نہیں بتائے گا کہ میں ایم ایل اے کا بیٹا ہوں، میں ایم پی کا بیٹا ہوں، میں فلاں وزیر کا بیٹا ہوں؟ ضرور بتائے گا، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں گھرتا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ اپنے خاندانی جاہ و جلال، اپنے آباء و اجداد کی عظمت کا تذکرہ ضرور کرتا ہے تاکہ اس کے حوالے سے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور فطرت اپنے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی، یہ فطرت کی حقیقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصائب سے گزر رہے تھے، پہلی مصیبت جب کنویں سے آپ کو نکالا گیا، پانی حاصل کرنے کے لیے ڈالا گیا ڈول اور نکل آئے یوسف علیہ السلام، یہ آپ کے لیے پہلی آزمائش تھی۔ اگر آپ ان کو بتا دیتے کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں اور اسحاق کا پوتا ہوں اور ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، تو ان لوگوں کی مجال نہیں تھی جو آپ کو مصر لے جا کے غلام بنا کے بیچتے۔ وجہ یہ مدین کے لوگ تھے۔ کہاں کے تھے؟ یہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، یہ مدین کا قافلہ تھا، اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں، 2 سے لوگ واقف ہیں، حضرت سارہ سے اور حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت سارہ کے صاحبزادے اسحاق سے بھی لوگ واقف ہیں، حضرت ہاجرہ کے صاحبزادے اسماعیل سے بھی واقف ہیں، لیکن جو آپ کی تیسری بیٹی تھی قطورہ، لوگ ان سے بالکل نا واقف ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں مدین، لوگ ان سے بھی نا واقف ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ قرآن مجید کا وہ شہر ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ فقیر وہاں حاضر ہو چکا ہے مدین شہر میں۔ تو مدین یہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی قطورہ تھی، ان کے بطن سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ مدین کے لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہمارے اپنے چچا زاد بھائیوں کے بیٹوں میں آتے ہیں، یہ یعقوب کا بیٹا ہے یوسف، کیا اسے غلام بنا کے لے جاتے؟ لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یوسف اپنی زبان پہ خاموشی کا تالا ڈالے رکھنا، یہ تمہیں جہاں لے جائیں ان کے ساتھ میں چلے جانا، اپنے خاندان کی عظمت کا کوئی تذکرہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا کہ تم یعقوب کے بیٹے ہو، ان کو نہ بتانا کہ تم اسحاق کے پوتے ہو، ان کو نہ بتانا کہ تم ابراہیم کے پڑ پوتے ہو۔ اس شہر کے لوگ ان کو غلام بنا کے لے گئے اور بازار مصر میں بیچ دیا، وہاں غلام بن کے بک گئے، اور کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کون ہے۔ اور زلیخا نے اتنا بڑا الزام لگا دیا،
اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں بتایا کہ یہ کون ہیں، اور یہاں پر تو انہیں بتا ہی دینا چاہیے تھا کہ یہ کون ہیں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، یہاں تو بتا ہی دینا چاہیے تھا، کیونکہ اب تک کی تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت تھی جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ کون آپ کا وکیل بنتا، کون آپ کا گواہ بنتا، کون آپ کا سفارشی بنتا؟ آپ کی مملکت میں جیلوں میں کتنے لوگ سڑ رہے ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں۔ مصر کی سرزمین پہ یوسف کی پیروی کون کرتا؟ یہ بنو اسرائیل کے واحد چشم و چراغ ہیں، کوئی ان کا حمایتی نہیں، کوئی ان کا شناسہ نہیں، کوئی ان کا دوست نہیں، کوئی خاندان کا فرد وہاں موجود نہیں۔ جیل میں ڈال دیے گئے، تب تو بتا ہی دیتے کہ بھائی میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، میں تو یعقوب کا بیٹا ہوں جو اللہ کے نبی ہیں، میں اسحاق کا بیٹا پوتا ہوں، اور میں ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، اور یہ وہ عظیم نام تھے جس سے مصر والے واقف تھے۔ ابراہیم کی عظمت، اسحاق کی عظمت، یعقوب کی عظمت، ان سے واقف تھے وہ لوگ۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کن کا بیٹا، کن کا پوتا، کن کا پڑ پوتا ہے تو جیل کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن حکم الہی ہے کہ خاموش، نہ فراق اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔ نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں، نہیں بتایا کہ ہماری خاندانی نسبت کیا ہے، نہیں بتایا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر چل رہی ہے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے۔ یوسف خاموش ہیں اور جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں، بتایا تو جیل خانے کے اندر دو مجرموں کو، دو ملزموں کو، دو قیدیوں کو بتایا کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر! کس کو بتایا؟ دو قیدیوں کو۔ اور وہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ مصیبت سے نجات مل جائے۔ توجہ سے سنیے گا، بہت قیمتی نکتہ علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں کو، جن کا قصہ تفصیل سے قرآن میں موجود ہے، ایک نے دیکھا تھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے، چڑیاں آتی ہیں ٹوکری میں موجود روٹی کو کھا کے چلی جاتی ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، انی عاصر خمرہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تعبیر دوں گا، جلدی مت کرو، جو تمہارے لیے ہمارے لیے قیدیوں کا کھانا آتا ہے، کھانا آ نہیں پائے گا تمہیں، میں اس کی تعبیر دے دوں گا، لیکن ایک بات سنو میری، میں نے جس ملت کی پیروی کی ہے، میرے آبا و اجداد کا وہ دین، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا وہ دین ہے، وہ میرے باپ دادے ہیں، میرے آبا و اجداد ہیں، میں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، تم بھی ان کے دین کی پیروی کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بہت سارے معبود اچھے ہیں یا ایک اکیلا اللہ۔ یہاں پر حضرت یوسف نے اپنا تعارف کرا دیا، بتا دیا کہ وہ یعقوب کے بیٹے ہیں، بتا دیا کہ وہ اسحاق کے پوتے ہیں، بتا دیا کہ وہ ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں، مصیبتوں کے دور سے گزر رہے تھے، اپنا خاندانی پس منظر نہیں بتایا، لیکن جب دین کی دعوت دینے کا وقت آیا تو انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ مفسرین نے نقطہ واضح کر دیا کہ دین سکھانے سے پہلے بتاؤ کہ دین سکھانے والا ہے کون۔ یہ نہیں کہ ہر چلتے پھرتے آدمی سے آپ دین لے لیں، جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلومات نہیں ہیں، وہ آپ کو آ کے دین سکھانے لگے اور آپ اس سے دین کے نام پہ کچھ سیکھ لیں، نہ جانے وہ دین کے نام پر کیا سکھا دے گا۔ جو دین سکھائے پہلے وہ اپنی سند بتائے کہ جو میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہاں سے چلا اور اساتذہ کے مبارک سلسلوں سے ہوتا ہوا گنبد خضرا کے مکی تک میرا سلسلہ پہنچتا ہے، تب اس کی بات سننا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ جو میں نے قصے یوسف سے اخذ کر کے آپ کو بتایا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ دین کی بات سنانے والا بتائے کہ وہ فاضل کہاں کا ہے، دین کی بات سنانے والا بتائے کہ اس کے اساتذہ کون ہیں، دین کی بات سنانے والا بتائے کہ اس کی سند ان اساتذہ سے ہوتی ہوئی بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام تک اور گنبد خضرا کے مکی تک پہنچ رہی ہے، تب سننا اس کی بات۔
سنانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سند بتا دے، وہ قاسمی ہے، مظاہری ہے، ندوی ہے، یہ ہمارے سارے معتبر سلسلے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے 4 طبقوں میں سے سب سے معتبر اور سب سے بڑا طبقہ جو فقہ حنفی ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اس فقہ حنفی کا سب سے معتبر ترجمان دارالعلوم دیوبند ہے۔ بس اس کے سوا کیا ہے؟ کوئی مسلک نہیں ہے، دارالعلوم نے کوئی نیا مسلک نہیں دیا، یہ فقہ حنفی کا سب سے معتبر ترجمان ہے۔ ہم عقائد وہیں سے معلوم کریں گے، ہم نظریات وہیں سے معلوم کریں گے، ہم فقہی مسائل وہیں سے معلوم کریں گے، وہ ہمارا مرکز ہے۔ وہاں سے فارغ لوگوں کی بات سن لیا کیجئے، یہ مظاہری ہیں، یہ فلاں ہیں، بزرگوں سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب محی السنہ نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید ہیں۔ ایسی نسبتیں مل جائیں، آپ ان کی باتیں سنیے اور ضرور سنیے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی نسبتیں اور ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حضرت کا سایہ ملا ہوا ہے۔ ان کی قدر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، یہ جو نصیحت آپ کو دیں، جو ہدایت آپ کو دیں، ان کی باتوں کو مانیے، کیونکہ یہ اپنی بات آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، یہ قال اللہ اور قال الرسول کے تناظر میں آپ کو باتیں سنا رہے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ پورا شجرہ اور پورا خاندانی سلسلہ حضرت یوسف نے کہاں بتایا؟ جیل میں بتایا۔ یعنی جب دین کی بات سنانی ہو اور جب دین کی دعوت دینی ہو تو اپنا خاندانی پس منظر یعنی علمی خاندانی پس منظر ضرور بتانا ہوگا۔ اس کے بغیر دین کی باتیں نہ سنا کرو، نہ جانے دین کے نام پہ آپ کو کیا کیا سنا دیا جائے۔ یہ درس قرآن چل رہا ہے، میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا، صرف 2 خبریں سنا دوں آپ کو۔ اخبار تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، روزانہ خبریں پڑھتے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے خبریں سنتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ صرف 2 خبریں قرآن کے حوالے سے سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ اسی پہ اللہ نے خبر بھیجی اپنے نبی کے ذریعہ، اور 2 خبریں بھیجی ہیں۔ نبی، میرے محبوب نبی آپ خبر دے دیجئے، آپ خبر پہنچا دیجئے۔ نبی ہوتے اسی لیے ہیں کہ وہ خبر پہنچائیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، نبی میرے محبوب نبی آپ خبر دے دیجئے۔ خبر میں مضبوطی خبر سنانے والے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ نبا سے نبی اور نبی بنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے، مان مت لینا، اس کی تحقیق کرنا۔ خبر سنانے والے کو دیکھو کہ یہ ہے کیسا، خبر لانے والے کو دیکھو کہ یہ ہے کیسا۔ اللہ خبر بھیجنے والا ہے، اور یہ خبر اللہ نے کسی عام انسان کے ذریعہ نہیں بلکہ اللہ نے یہ خبر بھیجی ہے اس رسول کے ذریعہ کہ جس سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج ہی طلوع نہ ہو سکا۔ اللہ نے یہ خبر بھیجی ہے اس عظیم نبی کے ذریعہ کہ جن سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینت سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے خبر بھیجی ہے اس رسول کے ذریعہ جس کی شان یہ تھی، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر۔ وہ لاہیں خبر، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ وہ لاہیں یہ خبر، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ سفر معراج کے قصے پڑھیے تو یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ضو۔ ہماری اور آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے، اور جب میرے مصطفیٰ کی سواری سفر معراج میں جا رہی تھی تو رب کعبہ کی قسم ستارے روشنی بکھیر رہے تھے۔ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ضو، مرکب براق تیز رو،
سائیں جبریل امی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعہ اللہ نے خبر بھیجی ہے۔ خبر بھیجنے والا رب العالمین ہے اور خبر کو لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ نبی، میرے محبوب نبی، آپ خبر پہنچا دیجئے۔ کن کے پاس؟ عبادی، میرے بندوں کے پاس۔ اس لفظ عبادی میں جو یا ہے، ان کی رحمت، ان کا کرم، کروڑوں سجدے رب العالمین کو۔ یا اللہ، آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا بندہ قرار دے دیا، اپنا بندہ کہا۔ نبی عبادی، میرے محبوب نبی، آپ میرے بندوں تک خبر پہنچا دیجئے۔ میاں بیٹا جب باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو باپ دھکے دے کے اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور جب محلے کی سفارشی آتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے باہر کیوں نکال دیا، رکھ لیجئے گھر میں، آپ کا بیٹا ہے، اس کو گھر میں بلا لیجئے، تو غصے میں بات کہتا ہے، ہوگا کسی کا بیٹا، میرا نہیں ہے، میرا ہوتا تو میرے ساتھ میں گستاخی کیوں کرتا۔ باپ اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے کا انکار کر دیتا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، ہم گنہگاروں کو اپنا بندہ قرار دیا، میرے بندے ہیں یہ۔ اس نسبت پہ قربان اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے ہمیشہ مصروف عمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہم گنہگاروں کے لیے اور دنیا کے تمام گنہگاروں کے لیے کیا کہا؟ یہ میرے بندے ہیں، جیسے بھی ہیں میرے بندے ہیں۔ میرے محبوب نبی میرے بندوں تک یہ خبر پہنچا دیجیے۔ وہ خبر پہلے مرحلے میں صحابہ تک پہنچی، پھر تابعین تک، تبع تابعین تک۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا اور نہ جانے کب تک گزرے گا۔ ہر دور کے بندوں تک، ہر دور کے انسانوں تک قرآن کے حوالے سے اللہ کی یہ خبر نبی سنا رہے ہیں، برابر سنا رہے ہیں۔ نبی عبادی، میرے محبوب نبی، آپ میرے بندوں تک یہ خبر پہنچا دیجئے۔ آدمی دہل جاتا ہے، اگر معلوم ہو کہ سی آئی ڈی کی طرف سے کوئی نوٹس آیا ہے تو ہل جاتے ہیں آدمی، پیروں میں جنبش طاری ہو جاتی، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جیلر کی طرف سے آیا ہے یہ نوٹس، فلاں کی طرف سے آیا ہے نوٹس۔ جو جتنا بڑا افسر ہوگا اس کی طرف سے آنے والے نوٹس سے اتنی زیادہ ڈر لگے گا نا۔ وہ تو احکم الحاکمین ہیں، کائنات کا ہر ذرہ ان کے قبض قدرت میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ان کی طرف سے آرڈر آیا ہے، ان کی طرف سے خبر آئی ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری خبر ہے۔ اللہ اپنے گنہگار بندوں کے پاس اپنے سب سے معتبر محبوب نبی اور محبوب رسول کے ذریعہ سے یہ خبر بھجوا رہے ہیں، حبیب کے ذریعہ خبر بھجوائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور میرے مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہیں۔ مشکات کے حاشیے میں دونوں کے درمیان میں جو باریک نقطہ لکھا ہے اس کو بھی آج کی مجلس میں سن کے یاد کر کے لے جائیے گا۔ وہاں لکھا ہے خلیل وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب وہ ہے کہ اللہ اس کی رضا چاہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب نبی، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ بس آپ راضی ہو جائیں۔ جب تک میرے مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے عطائے ربانی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ تو خلیل جو اللہ کی رضا چاہیں، آگ میں کودنے کے لیے تیار، ڈالے جانے کے لیے تیار تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے وطن کو چھوڑا، جو سلطنت بابل کا چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں سے چلتے ہوئے مصر اور وہاں سے واپس آتے ہوئے کنعان پہنچے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ خلیل وہ ہے جو سب کچھ اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور حبیب وہ ہے کہ اس کی رضا اللہ چاہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب، اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ اپنے گنہگار بندوں کے پاس یہ خبر بھجوا رہے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے محبوب نبی میرے گنہگار بندوں تک یہ خبر پہنچا دیجئے، بلا شبہ میں بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔
یہ خبر بھجوائی ہے ہمارے اللہ نے. اپنے گناہوں کو دیکھ کر کبھی تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تمہارے گناہ کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ اتنے کہ تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے. تمہارے گناہ کتنے ہوں گے؟ ریت کے ذروں سے زیادہ. تمہارے گناہ کتنے ہوں گے؟ پانی کے قطروں سے زیادہ. تمہارے گناہ کتنے ہوں گے؟ درختوں کے پتوں سے زیادہ. بس کہو تو ایک مرتبہ یا اللہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں اس عزم مصمم کے ساتھ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے. تو ہمارا اور آپ کا رب ہمارے اور آپ کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ ہمارا اور آپ کا معبود ہمارے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہمارے اللہ صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو معاف کر کے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. گھبرانا نہیں گناہ بہت زیادہ کیے. واقعات موجود ہیں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے مجرم پہنچے اور بڑے بڑے گنہگار پہنچے جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایسے مجرم بھی پہنچے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، تمہارا اللہ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. مایوسی ہے ہی نہیں اسلام میں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کیا خبر بھجوائی اللہ نے؟ نبی عبادی، میرے محبوب نبی آپ میرے بندوں تک یہ خبر پہنچا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، بلا شبہ میں بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں. اس میں کسی کو شک اور شبہ پیدا ہو سکتا تھا. عربی زبان کے لحاظ سے بڑی تاکیدات اس کے اندر موجود ہیں. انی بڑی تاکید ہے، انا الغفور الرحیم بڑی تاکیدیں ہیں. سارے شکوک و شبہات کو رب کائنات نے اسلوب بیان سے ختم کر دیا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں توبہ تو کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. خبر ہی اس نے بھجوائی ہے انی انا الغفور الرحیم. فائدہ اٹھائیں گے اس خبر سے انشاءاللہ. اور نہیں فائدہ اٹھایا تو، باز نہیں آئے تو، غلط روش کو نہیں چھوڑا تو، اس خبر کے آنے کے باوجود کہ وہ بڑے غفور ہیں، اس خبر کے آنے کے باوجود کہ وہ بڑے رحیم ہیں، اور پھر بھی ان سے کچھ نہ مانگا، ان کی مغفرت کو طلب نہ کیا، ان سے رحم کو طلب نہ کیا، اور اپنی غلط روش کو نہیں چھوڑا. گناہوں پر مسلسل اصرار ہے. بتانے والے بتاتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، قرآن کا حوالہ دے کر مضامین بتاتے رہے، لیکن روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو پھر اللہ نے کہا کہ دوسری خبر بھی میرے محبوب ان کو سنا دو. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. اگر تم توبہ کر کے مجھ سے مغفرت کے بھکاری نہیں بنتے، اگر تم نیک اعمال کو کر کے میری رحمت کو طلب نہیں کرتے اور گناہوں والی روش پہ مسلسل تم قائم ہو، تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہاری عظمت، تمہارا اقتدار، تمہارے اموال، تمہارے خزانے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتے. ہمارا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. میرے محبوب نبی یہ خبر بھی پہنچا دیجئے. پھر میرے بندوں میں سے جو میری مغفرت کا طلبگار ہوگا میں اسے مغفرت دے دوں گا، جو رحمت کا طلبگار ہوگا اس کو رحمت عطا کر دوں گا، اور جو میری مغفرت اور رحمت کی خبر سن کر نہ مغفرت مانگتا ہے نہ رحمت مانگتا ہے تو پھر اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا. اللہ میری اور آپ کی پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بڑا ممنون و مشکور ہوں اپنے محسن و کرم فرما حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ